تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے پہ جو کہ کشمیر تو ایک مسلم میجورٹی ایریا تھے، لیکن بھارتی کشمیریوں نے نہیں کیا، لشکر طیبہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے کیا۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو اس طرح کے وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو آئیسس کیا ہے، یہاں پر اگر ہم دیکھیں طالبان کیا ہے، یہ تو ایک سٹیٹ کے ایکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پبلک کے اگینسٹ یوز کرواتے ہیں اور پھر اینڈ آف دا ڈے یہی کہتے ہیں کہ یہ لشکر طیبہ نے کیا یا اس نے کیا، لیکن اصل میں یہ ایک پالیسیز ہوتی ہے۔ جیسے جے ڈی وینس ابھی ان دنوں میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک تو وہاں پر ایک سیکیورٹی ایشو بنایا جا رہا ہے، پھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلم کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے، اور انڈیا میں جتنے بھی غلطی ہے، جتنی بھی دہشت گردی ہے، اس کو جو ہے نا مسلمس کی طرف سے کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو وہاں پر ایک غلط امیج دکھانے کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے کروایا گیا ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ ریئیکشن ہے جو انڈیا کی پالیسیز کشمیر میں ہے۔ اگر ٹورسٹ کشمیر جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی برف پگھل گئی اور بہت سے لوگ جا رہے ہیں اور جا بھی رہے تھے، پہلگام کے اندر لوگ خوشیاں منانے آئے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے آئے تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ تو سر کشمیر کو دو پیسے ہی مل رہے ہیں نا، کشمیر کو ٹوریزم مل رہا ہے، ہوٹلنگ مل رہی ہے، لوگ آ کے کشمیر کے ایئر کرافٹ خرید رہے ہیں۔ اب تو جو کشمیر ٹوریزم انڈسٹری سے کنیکٹڈ جو کشمیری تھے سر، وہ بھی رو رہے ہیں کہ اب تو کوئی بھی نہیں آئے گا اس طرح، جیسے بلوچستان آپ اور ہم جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اس طرح کشمیر کے لیے جو بھارت پلان کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہم بہت کچھ بنائیں گے، جو اس کو سب سے بڑا ہب بنا دیں گے، سر وہ خواب اصل میں اٹیک کے نظر ہو گئے۔ دیکھیں میم، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے جو کہ عوام کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دہشت گردی جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو 90% اس میں عوام کی طرف سے کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہوتا، عوام نہیں کرتی۔ تقریباً میرے ذہن سے 90% جو ٹیررزم ہے اوور دا ورلڈ، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اس میں اسٹیٹ کے اکثر ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اگر دیکھیں میں اور آپ بازار کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، ہمیں بھی نقصان ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی، اس کا نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نہ مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے جو پلاننگ ہوئی ہوتی ہے اس کا اسٹیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دہشت گرد آئے ہیں، اتنے نے آنا ہے اور یہاں پر انہوں نے اٹیک کرنا ہے۔ تو میرے ذہن پری پلان ہوتا ہے، تو میرے ذہن سے یہ پالیسی بھی جو ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ کشمیر کو بدنام کرے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمز کا ایک امیج بنا ہوا ہے اس کو اور بھی غلط بنا دے۔ لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتی، انڈیا تو دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج بنا رہا ہے نا، کہ ہمارے ملک کے اندر ٹوریزم لائے، ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آؤ، اسی کے لیے مودی صاحب کافی ٹائم سے کوشش کریں۔ وہ کیوں اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کروا کے اپنے ملک کا نام خراب کریں گے؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رو کی سازش ہے، آج کشمیر میں انہوں نے ڈائریکٹلی بولا ہے کہ بھائی پاکستان کو ہی مسئلہ ہے کشمیر سے، ہمیں تو نہیں ہے۔ کشمیر کو جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ انیکس کیا ہوا ہے 370 کا آرٹیکلس کو چینج کرنے کے بعد، تو اکثر دنیا میں ان کے بارے میں یہی لوگوں کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو جو کشمیر کے اپنے عوام ہے جو وہاں پر مسلم میجورٹی ہے اس کو غلط دکھانے کے لیے بھی اپنی پالیسیز میں ایسے کہ مطلب یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کو انیکس کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے فائدہ، یہ لوگ بڑے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ ٹورزم جو ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ ہے، 2 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں ہر سال کشمیر میں۔ ابھی ایک یاترا بھی ہندوؤں کی شروع ہونے والی ہے جو سری نگر سے، یہی راستہ ہے اس یاترا کا، پہلے بھی ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا۔ اس کا زیادہ فائدہ کشمیری عوام کو اور وہاں پر جو لوگوں کو ایک روزگار کی شکل میں ملتا ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ یہاں پر بھی بدقسمتی سے ایسے ہوتا ہے کہ بڑی پالیسیز جو ہے نا وہ یا ہماری بھی اور ان کے رو کی بھی یہی ایک پالیسی ہے کہ بڑے فائدے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے نقصانات کرنے ہوتے ہیں۔ تو میرے ذہن سے اور ان کے ذہن میں یہ ایک چھوٹا سا نقصان ہے اپنے بڑے جو ان کے اسٹریٹجک فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہندو گورنمنٹ ہندوؤں کو ہی کیوں مارے گی؟ تو وہ تو ہوتا ہے نا تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو مسلمز کے اگینسٹ ہندوؤں اور مسلمز کے اگینسٹ ایک امیج بنا ہوا ہے اس کو لوگوں تک دکھائے کہ ہندو جو ہے یہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ مطلب یہ ہے کہ ایک ریئیکشنری قسم کے لوگ ہیں اور ہندو کوئی بھی آپ کی طور سے، لیکن حادثہ تو افسوسناک ہے نا، انسانیت کے مرنے پہ، معصوم جانوں کے جانے پہ، خاندان کے بکھرنے پر افسوس یہ ہے نا، ایز اے ہیومن بینگ تو ہم اس چیز کو کنڈیم کر سکتے ہیں نا، دہشت گردی کے خلاف تو آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کوئی بھی انسان مرے یا وہ انڈیا میں ہو یا امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایک انسان مر رہا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ ایک کنڈیمنیبل بات ہے، اس کو ہمیں بالکل افسوس ہے
دیکھیں ہمارے مذہب میں بھی انسانیت کی بات کی گئی ہے، مسلم کی بات نہیں کی گئی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے، لیکن سٹیٹس کو بھی جو ہے نا اپنی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے، عوام کے اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کے اوپر لائے. طالبان بھی نہ عوام ہے، وہاں کے جو لشکر طیبہ ہے وہ بھی عوام نہیں ہے. یہ کچھ آرگنائزیشن ہیں جو کام کر رہے ہیں، لوگوں اور ریاستوں کے درمیان نفرت پھیلا رہے ہیں اور ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کشمیر کی بات کی. کشمیر میں جب بھی پاکستان آزاد ہو گیا ہے یہ متنازع کشمیر رہ گیا ہے. یہ متنازع کشمیر رہ گیا ہے، یعنی بھارت کہتا ہے کہ میرا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ میرا ہے، لیکن یہ جو برطانیہ کیا ہے یہ برطانیہ نے اس طرح چھوڑا ہے. ابھی اس بات کی فیصلہ رہ گیا کشمیری عواموں پر کہ وہ کس کے ساتھ خوش ہے. وہ تو الٹیمیٹلی بالآخر یہی بات نکل گئی کہ وہ پاکستان کے یہاں طرفداری کر رہا ہے، پاکستان کی طرفداری کر رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. انڈیا نیوز چینل جو ہے وہ سارے فیک نیوز جو ہے شیئر کر رہے ہیں، وہ ویسے بکواس کر رہے ہیں. یہ کشمیر ہمارا ملک ہے، پاکستان میں ہے. انشاءاللہ جب تک جسم میں روح ہو. جو وہاں پر ہوا ہے اس کو کیا کہو گے؟ 27 سے 28 جو ہے ہندو اپنی جو ہے جان کی قربانی وہاں پر دے چکے، جو معصوم لوگ تھے ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہو نا. وہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلم ہے، وہ ایک ٹورسٹ انٹرنیشنل بھی کچھ ہے اس میں. ابھی اس نے کہا کہ وہ جو ہے 27 لوگ ہیں، وہ 27 سے میرے خیال میں 27 ابھی بتا رہے تھے، جس میں کچھ سیاح بھی یعنی فوت ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کا کام وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کروایا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام انڈیا نے کروایا ہے، یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اچھا. ساتھ ساتھ میں یہی بتاؤں گا کہ پاکستان میں KPK جو ہے ہمارا علاقہ خیبر پختونخوا وہ کشمیر سے بدتر ہو چکا ہے. اچھا. توڑا وہی اس کا حال دیکھو، ادھر بھی بہت برا حال آج کل چل رہا ہے. 8-9 بجے کے بعد کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا ہے. کشمیر سے برا حال ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، پہلے پاکستان کو یہی کہتے ہیں کہ 8-9 بجے سے بعد کیوں نہیں نکل سکتے؟ وہ وزیرستان کے لوگ جوڑ KPK میں جتنے قبائل ہیں پاٹا والے سارے کے سارے حالات اتنے سنگین ہو گئے، اتنے سنگین ہو گئے وہاں کے حالات کہ بالکل وہاں 10 بجے کے بعد بندہ نہیں نکال سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف، ایک ہراس پھیل گئے ہے. یعنی کہ لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، اعلیٰ حکام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے کشمیر تو متنازع آئے. پہلے خیبر پختونخوا تو ہمارے پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں کا حالات دیکھے، جنوبی وزیرستان کا دیکھے، شمالی وزیرستان کا دیکھے. مطلب ہم خود اس جنگ میں پھنس چکے ہیں. ہم پہلے خود جنگ میں پھنس. وہ شاعر کہتا ہے، دل کے پوپلے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے. غزہ ہے، غزہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کھڑے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے ماحول اپنے گھر کا ٹھیک کرنا ہوگا، پھر آپ کے اوپر کے ٹوک نہیں لگے گا، پھر باہر کا ٹھیک کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. یہ جو کام کیا ہے ابھی ہم نے JNews پر دیکھا، یہ کیا انڈیا نے ہے. یہ سارا انڈیا اپنے ہی ملک میں کیوں ایسا کرے گا؟ وہ تو حالات کو بدنام، یعنی انڈیا تو پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ میں پیس پروموٹر ہوں، میرے ملک میں پیس ہے، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ میں بحیثیت ایک پٹھان کھڑا ہوں، اب میرے ساتھ کوئی کچھ ترتیب ہوتا تو میں ویسے ایک اسٹل کا اسٹوڈنٹ ہوں. انڈیا میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ویسے میں کہوں گا تو پریکٹیکلی جا کے دیکھوں گا. یہ تو کچھ نہیں، یہ تو نان مسلم ہے، اس کے ساتھ ایمان کیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. بالکل سب سے پہلے صحیح بات ہے بالکل کہ جو کشمیری ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے. ہمیشہ جب بھی اٹیک کیا جاتا ہے کشمیریوں کو ہی کیوں اٹیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. آج آپ ہمارے بالکل پاس میں بھی دیکھ لیں، جب بھی اٹیک ہوئے ہیں بیچارے کشمیری ہوئے ہیں ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی جو اکانومی ہے وہ سب کچھ جو ہے اپنا وہ، لیکن یہ تو ہندو تھے، انڈیا کے مختلف اسٹیٹ سے آئے تھے کشمیر گھومنے. بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے. وہ یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ جو کشمیری لوگ ہیں اور یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے. ان کے نظر میں مطلب ہم بھی اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اسٹیٹ کے اندر ہیں ٹھیک ہے. ہم بھی دہشت گردی کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف مطلب ہم بھی فائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. ہمارا بھی کنٹری ایک ان میں سے ایک ہے ٹھیک ہے. لیکن جب بھی کیا جاتا ہے اٹیک ان کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے.
اور انڈین آرمی کو اور سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں ابھی آپ ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھ کے ان کو مارا گیا ہے. اور ایون کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر ایک ایسی فیملی بھی تھی، ٹھیک ہے، جو ابھی نیولی میرڈ تھی، ٹھیک ہے، بالکل. اور وہ اپنے ہنی مون پہ یا پھر اس کو کہنے ایک ٹرپ پہ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ان کو بھی اتنی بے دردی سے مارا گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دیکھنا چاہیے سب کچھ کہ مطلب جو حالات ہیں سارے کچھ ہمیشہ کشمیری ہی کیوں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں. کشمیریوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا آپ بتائیں؟ کشمیریوں کو بالکل اس طرح ٹارگٹ کیا گیا کہ مطلب جب بھی ہم نے آج کل مطلب آج کے دور میں دیکھا ہے نا کہ مطلب اس خاص طور پہ جب بھی یہ ویکیشنز وغیرہ یا یہ سمرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا میں یا پاکستان میں، تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ ناردرن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ یہ ایک پلان تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک پلان سچویشن مطلب ٹورسٹ کو ڈرانے کے لیے. جی بالکل، ٹورسٹ کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ وہاں سے ٹورزم ختم ہو جائے. آپ خود دیکھیں نا کہ اگر وہاں سے ٹورزم ختم ہو جائے گی تو وہ بیچارے کیسے سروائیو کریں گے، ٹھیک ہے. وہ اسی طرح ہی سروائیو کرتے ہیں کہ جو 3-4 مہینے ٹورزم کے اوپر ان کی اکانومی چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے سارا کچھ اپنا پورے سال کا جو پورے سال کا ان کا آمدن ہے وہ اسی 3-4 منتھس میں سے نکلتا ہے. تو وہ کماتے ہیں اور جی پھر پورا سال پورا کھاتے سال ہیں. کماتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھ کے، ٹھیک ہے، ابھی تو وہ پاکستانی نہیں ہندو شہری تھے، ٹھیک ہے. وہ آپ خود دیکھیں نا وہ قوم مطلب کتنی مظلوم قوم ہے جن کو اپنے ہی ملک کے اندر بھی مطلب سیفٹی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے. ان کو اپنے ہی لوگ مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب اپنے لوگ ماریں گے تو پھر لوگ آپ بتائیں نا خود کدھر جائیں گے. صحیح بات ہے. یہ تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھارت کا ہندو بھارت کے اندر کیوں محفوظ نہیں ہے. واقعی بڑا سوال ہے. اس نے بڑی کہتے ہیں نا بڑی ٹچنگ ہارٹ ٹچنگ لائن بولی کہ اس وقت دیکھیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے کہیں نہ کہیں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ فارم کے اندر. اور ظاہر ہے کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری تو ہلے گی جب اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں. تو پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے حالات نارملائز ہونے کے لیے. پھر سے کہوں گی بڑا افسوسناک واقعہ. کسی اور سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں. اچھا اب 3-4 دن پہلے ہمارے آرمی چیف عاصم منیر نے جگلر وین بولا کشمیر کو اور بولا کہ جو کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے بھارت کے قبضے میں رہ کے جو قربانیاں دیا ہم اس قربانیوں کو نہیں بھولیں گے, ہم کشمیر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آج اس حادثے کا ہونا اور 3 دن پہلے کی تقریر یہ کوئی لنک ہے؟ 3 دن پہلے کون سی تقریر کی عاصم منیر نے کی تھی نا. ہاں تو یہ تو ہے اب یہ پروپیگنڈا ہے ایک قسم کا. اس کو تو میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات صحیح ہے نا. ہماری طرف سے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا ہم وہ بات کریں گے. ان کی طرف سے ان کے انٹرسٹ میں یہ بات تھی سو انہوں نے یہ کہہ دی. تو ہمارے اور آپ کی انٹرسٹ الگ ہے. ان